أعوذ بالله من حمزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عزیزان ایمان، آج کی گفتگو کا عنوان فلسفہ محبت و مودت ہے. عزیزو، کیوں ہم اہل بیت کی ولادت مناتے ہیں؟ کیوں ہم ان کی شہادت مناتے ہیں؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کی جڑ کیا ہے جہاں سے یہ فلسفہ شروع ہوتا ہے؟ جو بنیاد ہے وہ یہی آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اجر رسالت یہ ہے کہ ان ہستیوں سے محبت کرے، اور محبت بھی شدید محبت. تو کیا ہماری محبت سے ان ہستیوں کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ ہم اگر مولا علی سے محبت کریں گے تو کیا مولا کا مقام اور بلند ہو جائے گا؟ نہیں، وہ تو خود ہی علی ہے، سب سے بلند ہے، ان کا مقام اللہ نے بنایا ہے. ہم جیسے حقیر فقیر ان سے محبت کرے تو مولا کے مقام میں کوئی بلندی نہیں آنے والی، نہ انہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے. یاد رکھے، مودت کا، محبت کا فلسفہ یہ ہے کہ جب ان ہستیوں سے ہم محبت کریں گے تو ہمارے اندر کمال آتا جائے گا، ہمارے اندر ترقی آتی جائے گی، ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، ہماری مشکل حل ہوتی چلی جائے گی. ان کی محبت ہمیں فائدہ پہنچائے گی، ہمیں ترقی ہوگی. عزیزان ایمان، انسان کے نیچر میں، انسان کی فطرت میں ہے محبت. یہ چیز نکالی نہیں جا سکتی. اگر محبت کو انسان کی زندگی سے نکال دے تو انسان کے لیے ایک راستہ ہے، اور وہ ہے خودکشی. جہاں محبت میں لوگ فیل ہو جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں. یعنی محبت انسان کی فطرت میں ہے، اور اگر آپ نے کسی غلط سے محبت کی تو ساری زندگی آپ کی غلط راہ پر گزرے گی، پوری زندگی برباد ہو جائے گی. اگر بے وفا سے محبت کی، زندگی برباد. محبت فطرت میں ہے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. لیکن سوال یہ ہے کہ محبت کس سے کرے؟ اگر بے وفا سے محبت کی تو پوری زندگی بربادی میں گزرے گی، نابودی میں گزرے گی، خوشیاں تباہ ہو جائے گی، آپ کا سکون تباہ ہو جائے گا. لہذا اس نقطے کو نظر میں رکھتے ہوئے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. عزیزان محترم، اس آیت میں خداوند عالم نے محبت نہیں کہا بلکہ مودت کہا. اب یہاں علماء خوب فرماتے ہیں کہ اللہ نے آیت میں لفظ محبت نہیں کہا، مودت کہا ہے. محبت بھی عربی لفظ ہے، مودت بھی عربی لفظ ہے. محبت نہیں ہے اجر رسالت بلکہ مودت ہے. محبت اسے کہتے ہیں جہاں دنیا کی ہر شے انسان قربان کر دے. جس سے محبت ہو جائے اس پر ہر شے قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے انسان. اگر محبت سچی ہو، اور کہتے ہیں دنیا کی سب سے اعلیٰ محبت
سب سے خالص محبت اور سب سے پاک محبت وہ ہے ماں کی محبت اپنے بیٹے سے، جس میں کوئی لالچ نہیں ہوتی۔ دوسری محبت میں لالچ ہوتی ہے، غرض ہوتی ہے، لیکن ماں کی محبت خالص ہوتی ہے، چاہے بیٹے سے ہو، چاہے بیٹی سے ہو، چاہے اولاد سے ہو۔ کوئی ماں یہ نہیں چاہے گی کہ میرا بیٹا زخمی ہو جائے، کوئی یہ نہیں چاہے گی کہ میرا بیٹا بیمار ہو جائے، کوئی ماں یہ نہیں چاہے گی کہ میرا بیٹا مارا جائے، نہیں، ماں یہ کہے گی کہ میری عمر بھی اسے لگ جائے۔ لیکن عزیزان گرامی، کربلا میں کیسی عظیم مائیں تھیں۔ علی اکبر کی ماں دعا مانگ رہی ہے، میرے اللہ میرا علی اکبر قربان ہو جائے۔ کیا علی اکبر سے لیلا کو پیار نہ تھا؟ علی اصغر کی ماں دعا مانگ رہی ہے، میرے اللہ آج قربانی کا دن ہے، میرا بچہ تو تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا، تو مسبب الاسباب ہے، کوئی سبب پیدا کر دے، میرا 6 مہینے کا لال بھی قربان ہو جائے۔ کیا علی اصغر کی ماں کو اپنے بچے سے پیار نہ تھا؟ اور محمد کی ماں کہہ رہی ہے، میرے اللہ میری دونوں قربانیاں قبول ہو جائے، چاہے اس کے بعد میری نسل ختم ہو جائے۔ کیوں یہ مائیں قربانی دے رہی ہے؟ یہ ہمیں مودت سکھلا رہی ہے۔ علی اکبر کی ماں کو علی اکبر سے پیار ہے، علی اصغر کی ماں کو علی اصغر سے پیار ہے، اون محمد کی ماں کو اون محمد سے پیار ہے، مگر ہمیں سکھلا رہی ہے، ہمیں بتلا رہی ہے کہ بچوں سے محبت ہے لیکن حسین سے مودت ہے۔ یہ فرق ہے کہ جہاں دنیا کی ہر شے قربان ہو جائے اسے محبت کہتے ہیں، جہاں ساری محبتیں قربان ہو جائے اسے مودت کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے مودت کے فلسفے کو سمجھائے۔ یہ مودت ان کی زندگی بچائے گی، ان کو مشکلات سے بچائے گی، ان کو کبھی پریشانی اور حیرانی میں نہ ڈالے گی۔ یہ دنیا کی محبتیں عارضی ہے، کبھی اسکول کے دوست، کبھی آفس کے دوست، کبھی بھائی کی محبت، کبھی بہن کی محبت، کبھی درد ہے، کبھی صحت ہے، کبھی موت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی بہن مر جائے گی، کبھی بھائی مر جائے گا۔ یہ چیزیں تو دنیا میں لازم اور ملزوم ہے۔ امکان نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ہو جو غم اور پریشانی نہ دیکھے، چاہے پوری دنیا کا بادشاہ ہو، اسے بھی ان مصیبتوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ کبھی اس کی ماں مرے گی، کبھی اس کا باپ مرے گا، کبھی اس کا بیٹا مرے گا، کبھی اس کی بیٹی مرے گی، کبھی وہ بیمار ہوگا، تو دنیا جگہ ہے خوشیوں کی اور غم کی۔ خالص خوشی تو صرف بہشت میں ہے، خالص لذتیں صرف بہشت میں ہے۔ اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، یہاں کی خوشیاں اور غم مخلوط ہے۔ تو اللہ نے ہماری مشکل کشائی کے لیے ہمیں درس دیا ہے۔ محبتیں بھی ہیں، اموات بھی ہیں، بیماریاں بھی ہے، بے وفائیاں بھی ہے، دنیا میں یہ لازم اور ملزوم ہے۔ کوئی دوست دھوکہ بھی دے گا، کوئی بے وفائی بھی کرے گا، تو کیا ہوگا؟ تم پریشان ہو جاؤ گے، تم حیران ہو جاؤ گے۔ تو ان ساری مشکلات کا حل یہ ہے کہ اہل بیت سے مودت کر لو۔ اور مودت کیا ہے؟ جہاں ساری محبتیں قربان ہو جائے۔ شدید محبت ماں کی ہے، ماں کی محبت سے زیادہ علی سے محبت کرو، باپ کی محبت سے زیادہ محبت علی سے کرو، اہل بیت سے کرو۔ کیوں؟ یہ محبت تمہارے لیے نجات کا باعث ہے، یہ محبت تمہارے لیے سہارا ہے۔ اگر تمہارا جوان بیٹا مر جائے گا تو تم پریشان ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر مولا حسین سے عشق ہے، مولا حسین سے محبت ہے، تو اپنے بیٹے کے غم پر نہیں رو گے، علی اکبر کے مصائب پر رو گے۔ یہ غم تمہارے سارے غم مٹانے کا نسخہ ہے۔ سب سے بڑا سہارا ہے اہل بیت کی مودت۔ آپ دیکھیے کہ جن کے دل میں اہل بیت کی مودت نہیں ہے، جن کے پاس مولا حسین کی معرفت نہیں ہے، وہ چھوٹی مصیبت پر بھی صبر نہیں کرتے اور خود کو مار دیتے ہیں، خود کشی کر لیتے ہیں۔
لیکن یقین جانیے جس کے دل میں حسین کے مصائب ہے، اگر پوری دنیا کے مصائب کے پہاڑ بھی اس پر گر جائے تو وہ خود کو کبھی مارے گا نہیں، کبھی خودکشی نہیں کرے گا، بلکہ کہے گا میری مصیبتیں تو کچھ بھی نہیں ہے کربلا والوں کے سامنے۔ عزیزان گرامی، مودت اہل بیت آپ کو جرأت دیتی ہے، مودت اہل بیت آپ کو شجاعت دیتی ہے، مودت اہل بیت آپ کو صبر دیتی ہے، مودت اہل بیت آپ کو حوصلہ دیتی ہے، مودت اہل بیت ہر مشکل میں آپ کی مشکل کشائی کرتی ہے۔ یہ ہے فائدہ، اور جن کے دل میں اہل بیت کی مودت نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر مر جاتے ہیں۔ عزیزان ایمان، ایران کا سچا واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جنگ کا زمانہ تھا، 6 لاکھ لوگ شہید ہو گئے۔ 8 سال کی جنگ، ایران اور عراق کی جنگ، پوری دنیا ایک طرف تھی اور ایران ایک طرف۔ کون سی طاقت تھی، کیسے ایرانی عوام نے صبر کیا، کیسے ایرانیوں نے فتح حاصل کی، 6 لاکھ لوگوں نے قربانی دی۔ ایران میں شہداء کا ایک الگ قبرستان ہوتا ہے بنام بہشت زہرا۔ وہاں ایک ماں اپنے بیٹے کی قبر پر کیا بیان کر رہی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اس کا جوان سال بیٹا تھا، 18 سال کا سن تھا۔ دیکھیے حوصلہ کہاں سے ملتا ہے، جرأت کہاں سے ملتی ہے، شجاعت کہاں سے ملتی ہے، صبر کہاں سے ملتا ہے۔ کہتی ہے بیٹا میں تجھ پہ رونے نہیں آئی ہوں، میں زہرا کے لال حسین پر رونے آئی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے مودت کی طاقت۔ جوان بیٹا 18 سال کا اس کی قبر پر بیٹھ کر کہہ رہی ہے بیٹا میں تجھے رونے نہیں آئی ہوں، میں زہرا کے بیٹے غریب حسین پر رونے آئی ہوں۔ سبب بتاتی ہے کہ کیوں میں تجھ پر گریہ نہیں کروں گی۔ کہتی ہے کہ بیٹے میں تجھ پہ کیوں روؤں، جب تیری شہادت کی خبر محلے میں پہنچی، پورے محلے کی عورتیں آئیں اور میرے ہاتھ چومنے لگیں۔ یہ ایک شہید کی ماں ہے۔ میرے بچے، جب یہ محلے کی عورتیں میرا ہاتھ چوم رہی تھی، مجھے شام غریبہ کا منظر یاد آ رہا تھا کہ میں نے ایک بیٹا دیا، پوری محلے کی عورتیں میرا ہاتھ چوم رہی ہے۔ ہائے رے زینب میری شہزادی، آپ نے 72 شہید دیے، کسی بھی یزیدی عورت نے آ کر آپ کا ہاتھ نہیں چوما، بلکہ آپ کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی۔ مودت کی یہ طاقت ہے، ماں اپنے جوان بیٹے کا غم بھول جاتی ہے، ورنہ جوان بیٹے کے غم میں مائیں پاگل ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ماں بیان کرتی ہے بیٹے میں تجھ پر رونے نہیں آئی ہوں، میں تجھ پر کیوں روؤں بیٹا، جب میں بازار جاتی ہوں تو دکاندار کھڑے ہو کر مجھے سلام کرتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شہید کی ماں ہے۔ اور بیٹا جب کوئی کھڑے ہو کر مجھے سلام کرتا ہے بازار میں تو مجھے بازار کوفہ و شام یاد آتا ہے۔ میں رو کر کہتی ہوں کہ میں نے راہ خدا میں ایک بیٹا دیا، یہ پورے بازار والے میرے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر بی بی زینب جب 72 شہید کی قربانی دے کر بازار کوفہ میں آئی، کسی بھی کوفی نے کھڑے ہو کر احترام نہیں کیا، بلکہ شہزادی کا استقبال جھولیوں میں پتھر لیے ہوئے شہزادی پر برسا رہے تھے۔ یہ باغی کی بہن ہے، اسے پتھر مارو۔ اللہ اکبر، اب سمجھا آپ نے کہ مودت آپ کو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط کر دیتی ہے۔ مودت جن کے دل میں ہے وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ عزیزان گرامی، بحث طولانی ہے، لہٰذا میں اپنے جلسے کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ والے جلسے میں اس سے متعلق گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔